गुफ्तगू में खुशामदेद। आज हम बहावलपुर के कहानी नवीस अबू वलीउल्लाह खान की एक बहुत ही मुतासिर कुन तहरीर सहूलियत को गोली मार पर बात कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो आजकल शायद हर दूसरे घर में ज़ेरे बहस है, यानी बुजुर्ग वालिदैन की देखभाल का असल मतलब क्या है। बिल्कुल, और इस बहस का मरकजी नुक्ता मतलब जो सवाल उभरता है वो ये है कि क्या वालिदैन को बेहतरीन मादी आसाइशें और सहूलतें देना, उनके साथ वक्त गुजारने, उनसे बात करने और उनके पास बैठने का मुतबादिल हो सकता है? क्या मोहब्बत को पैसों से खरीदी गई चीज़ों से तोला जा सकता है? देखें, मेरा मानना ये है कि जदीद दौर की हकीकतों को देखते हुए वालिदैन को एक आरामदेह और महफूज माहौल फराहम करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना और उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करना ही मोहब्बत का सबसे ठोस और जिम्मेदाराना सबूत है। और मैं ये कहूँगी कि जज्बाती लगाव, सोहबत और कुर्बत की अहमियत किसी भी मादी सहूलत से कहीं ज़्यादा है। असल देखभाल का जौहर उसी रिश्ते की गर्मी में छुपा है, ना कि नरम बिस्तरों और एयर कंडीशन कमरों में। इस बात से हटकर अमली तौर पर देखें तो मुसन्निफ ने जो अपने वालिद के लिए एक अलग आरामदेह बिस्तर और कमरे का इंतज़ाम किया, वो एक जिम्मेदार बेटे का ही काम था। आज की ज़िंदगी कितनी तेज़ है हम सब जानते हैं। हमारे पास वक्त कम है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, एक पुरसुकून रिहाइश और मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मोहब्बत का एक अमली इजहार है। मेरे ख्याल में कहानी में मुसन्निफ का दोस्त मुल्की जब ये तबसरा करता है तो वो बहुत, आप कह ले कि सादा लोही से बात करता है। वो उन अमली हकीकतों को नहीं समझता जिनसे आज की नस्ल गुजर रही है। सहूलतें देना लापरवाही कैसे हो सकता है? ये तो इस बात का सबूत है कि आपको उनकी जिस्मानी ज़रूरियात का कितना ख्याल है। आपने इसे अमली हकीकत कहा और मैं इसे जज्बाती फिरार कहती हूँ। मेरे नज़दीक इस कहानी की सारी खूबसूरती और उसका सारा दर्द इस अनपढ़ दोस्त मुल्की के एक सीधे साधे सवाल में छुपा है। अपने वालिद को अकेला सुलाते हो? ये सवाल किसी फलसफे या मंतिक से नहीं निकला, ये खालिस इंसानी एहसास की गहराई से आया है। और यही वो नुक्ता है जिसे मुसन्निफ एक पढ़ा लिखा संसास अदीब होने के बावजूद भूल चुका था। कहानी का असल पैगाम ही यही है कि इंसानी ताल्लुक और कुर्बत की ज़रूरत हर मादी चीज़ से ऊपर है। वालिद का अकेले सोना, जैसे मुल्की ने बड़ी मासूमियत से कहा, अबू तो अकेला सोते हैं ना, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे दुनिया की कोई सहूलत मीठा नहीं कर सकती। तन्हाई का जहर किसी नरम गद्दे या गरम कंबल से ख़त्म नहीं होता। मुसन्निफ का ये कहना कि यार सहूलियात तो हैं अबू के पास, ये दरअसल खुद को दिया जाने वाला एक धोखा था, एक बहाना था ताकि वो अपने दिल पर पड़े उस बोझ को महसूस न कर सके कि वो अपने बाप को वक्त नहीं दे रहा। लेकिन क्या हम देखभाल की तारीफ को सिर्फ जज्बाती पहलू तक महदूद कर सकते हैं? ये तो नाइंसाफी होगी। देखभाल एक बहुत वसी तस्वुर है। इसमें सेहत, हिफाजत, खुराक, आराम सब कुछ शामिल है। जब एक बेटा अपने बूढ़े बाप के लिए एक अलग कमरा तैयार करता है तो वो सिर्फ उनके आराम का नहीं बल्कि उनकी प्राइवेसी और सुकून का भी एहतराम कर रहा होता है। हो सकता है बुजुर्गों को शोर शराबा पसंद न हो, उन्हें जल्दी सोने की आदत हो, तो एक अलहदा जगह फराहम करना उन्हें ये आज़ादी देता है। इसे जज्बाती दूरी का नाम देना मेरे ख्याल में ज्यादती है। ये एक ठोस खिदमत है जिसे आप सिर्फ इसलिए रद्द नहीं कर सकते कि इसमें हर वक्त साथ बैठना शामिल नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। आप जिस चीज़ को खिदमत कह रहे हैं, कहानी उसे एक खला यानी एक बौशलिक के तौर पर पेश करती है। देखभाल का असल इम्तिहान तो बुढ़ापे में ही होता है, जब इंसान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और जज्बाती तौर पर तन्हा हो जाता है। उस वक्त उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो सहारा है, और सहारा चीज़ों का नहीं इंसानों का होता है। मेल्की का वो तारीखी जुमला सहूलियात को गोली मार दरअसल देखभाल की इसी मादी तारीफ पर एक तमाचा है। मसला ये था ही नहीं कि वालिद साहब के पास आरामदेह बिस्तर था या नहीं, मसला तो वालिद साहब की तन्हाई का था जिसे उनका बेटा अपनी दीवी सहूलतों के पीछे छुपा रहा था। वो सहूलतें एक पर्दा थीं जो बाप और बेटे के बीच जज्बाती दूरी पर डाली गई थी। अच्छा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी जो है, क्या सहूलत और कुर्बत एक दूसरे की जिद है? क्या ऐसा नहीं हो सकता
کہ ایک شخص اپنے والدین کو تمام آسائشیں بھی دے اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارے۔ میرے خیال میں کہانی میں مصنف کی غلطی سہولت فراہم کرنا نہیں تھی، بلکہ صرف اسی کو کافی سمجھ لینا تھی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سہولت کی اپنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ فرض کریں ایک شخص کے والدین بیمار ہیں اور انہیں خاص طبی نگہداشت کی ضرورت ہے جو گھر پر ممکن نہیں۔ کیا انہیں ایک اچھے ہسپتال یا نرسنگ ہوم میں داخل کروانا بے حسی کہلائے گا؟ نہیں، یہ اس وقت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ مصنف نے بھی اپنے والد کے آرام کو ترجیح دی، جو اپنی جگہ ایک مثبت قدم تھا۔ آپ ایک بہت اہم نقطہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کہانی اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ کہانی یہ نہیں کہتی کہ والدین کو تکلیف میں چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتی ہے کہ سہولت قربت کا متبادل نہیں بن سکتی، اور جب دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو ہمیشہ قربت کی جیت ہونی چاہیے۔ مصنف کے والد بیمار نہیں تھے، انہیں کسی خاص طبی نگہداشت کی ضرورت نہیں تھی، انہیں اپنے بیٹے کی ضرورت تھی۔ مصنف کا وہ لمحہ جب اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ والد کو بستر دینا کافی نہیں، والد کو ساتھ دینا پڑتا ہے، یہی تو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ جب رشتے کی جڑیں کمزور ہوں تو سہولتوں کا شاندار درخت بھی کھوکھلا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے والد صاحب کو اس نرم بستر پر نیند ہی نہ آتی ہو، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی موجودگی کی گرمی زیادہ عزیز تھی۔ وہ شاید اس بات کا انتظار کرتے ہوں کہ بیٹا آئے گا، پاس بیٹھے گا، دن بھر کی باتیں کرے گا، لیکن بیٹا تو یہ سمجھ کر مطمئن تھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لیکن کیا ہم مصنف کے احساس جرم کو کچھ زیادہ ہی اہمیت نہیں دے رہے؟ وہ ایک اچھا بیٹا تھا، اپنے والد کا خیال رکھ رہا تھا۔ دوست کے ایک جملے نے اسے جذباتی طور پر ہلا دیا اور اس نے اپنے عمل کو یکسر غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ ایک شدید رد عمل ہو۔ اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ اس کا پہلا طریقہ مکمل طور پر غلط تھا یا محبت سے خالی تھا؟ ذمہ داری بھی تو محبت ہی کی ایک شکل ہے۔ آج کل کے نوجوانوں پر کتنا دباؤ ہے، ملازمت، اپنا گھر، اپنے بچے، ان سب کے بیچ اگر وہ اپنے والد کی مادی ضروریات پوری کر رہے ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے احساس جرم میں بدل دینا ٹھیک نہیں۔ میں نہیں مانتی کہ یہ احساس جرم ضرورت سے زیادہ تھا۔ میرے نزدیک تو یہی احساس جرم اس کہانی کا کلائمیکس اور اس کا اصل سبق ہے۔ یہ خود شناسی کا، اپنے ضمیر کے جاگنے کا ایک لمحہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مصنف کو، جو خود انسانی رشتوں کی کہانیاں لکھتا تھا، انسانی رشتے کی سب سے بنیادی سچائی سے ملوایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی احساس جرم نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھے، ان کی وہ باتیں سنے جو وہ شاید برسوں سے کہنا چاہتے تھے، ان کی خاموشی کو محسوس کرے۔ یہی تو حقیقی تبدیلی ہے۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، ایک فرض نبھا رہا تھا۔ اس لمحے کے بعد اس نے ایک تعلق نبھانا شروع کیا۔ یہ سہولت سے قربت کا سفر ہے، اور یہی اس کہانی کا پیغام ہے۔ فرض اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن کیا یہ ایک آئیڈیل صورتحال نہیں؟ حقیقت کی دنیا میں، خاص طور پر بڑے شہروں میں جہاں لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور دن رات کام کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہر وقت اپنے والدین کے پاس بیٹھیں؟ بعض اوقات عملی وجوہات کی بنا پر یہ ناممکن ہوتا ہے۔ ایک بیٹا اگر بیرون ملک کام کر رہا ہے اور اپنے والدین کو یہاں بہترین سہولیات کے ساتھ ایک اچھا ملازم رکھ کر دے رہا ہے، تو کیا وہ برا بیٹا ہے؟ میرے خیال میں کہانی ہمیں انتہا پسندی سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ سہولیات کو آگ لگا دو، بلکہ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ قربت کا عنصر بھی شامل کرو۔ ایک متوازن رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ توازن کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کہانی کی طاقت اس بات میں ہے کہ وہ ہمیں ہماری ترجیحات یعنی پرائیورٹیز پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ مصنف کے پاس وقت کی کمی کا بہانہ نہیں تھا، اس کے پاس احساس کی کمی تھی۔ اس نے اپنے دوست سے یہ نہیں کہا کہ یار میں بہت مصروف ہوں، اس نے کہا یار سہولیات تو ہیں۔ یہ ذہنیت، یہ سوچ ہی اصل مسئلہ ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو مادی چیزوں میں تولنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم رشتے کی روح کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں۔ مصنف اگر روزانہ صرف آدھا گھنٹہ اپنے والد کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھ لیتا تو شاید وہ بستر زمین پر بھی ہوتا تو والد صاحب کو پرسکون نیند آتی۔ باپ وہ سایہ ہے جس کی ٹھنڈک کا احساس دھوپ میں جلنے کے بعد ہوتا ہے، اور وہ سایہ کسی ایئر کنڈیشنر سے نہیں، باپ کی موجودگی سے ملتا ہے۔ بیرون ملک والے بیٹے کی مثال بھی اپنی جگہ، لیکن کیا وہ فون پر روزانہ دل سے بات بھی کرتا ہے یا صرف پیسے بیچ کر اپنی ذمہ داری پوری سمجھتا ہے؟ سوال نیت اور ترجیح کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ
جذباتی تعلق اور قربت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ بالکل درست ہے، لیکن ہمیں اس دوڑ میں مادی سہولتوں اور جسمانی آرام کی قدر کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی محبت اور ذمہ داری کا ایک اہم پہلو ہے۔ میرے خیال میں بہترین راستہ ایک متوازن نقطہ نظر ہے، جہاں سہولت اور قربت دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ ہم اپنے بزرگوں کو آرام بھی دیں اور اپنا وقت بھی۔ اور میں اس بات پر قائم رہوں گی کہ یہ تحریر ایک بہت بروقت اور طاقتور یاد دہانی ہے۔ آج جب ہم ہر چیز کو اس کی قیمت سے پرکھتے ہیں، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ رشتے انمول ہوتے ہیں۔ حقیقی دیکھ بھال کا پیمانہ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے والدین پر کتنا خرچ کیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کتنے لمحے گزارے۔ سہولیتیں دل کا سکون نہیں خرید سکتی، اور قربت کا کوئی دوسرا متبادل اس دنیا میں موجود نہیں۔ بلا شبہ ابو ولی اللہ خان کی یہ کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں، خصوصاً والدین کے ساتھ اپنے تعلق پر گہرائی سے غور کریں۔ یہ صرف ایک بیٹے اور باپ کی کہانی نہیں، یہ جدید دور کے ہر انسان کی کہانی ہے۔ اور یہ بحث اس نتیجے پر ختم نہیں ہوتی کہ کون سا راستہ 100% صحیح ہے، بلکہ یہ اس سوچ کو جنم دیتی ہے کہ ہماری زندگی کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے، چیزیں یا رشتے۔ مصنف کی وہ آخری دعا کہ یا رب ہماری پہچان سہولیتوں سے نہیں قربتوں سے ہو، میرے خیال میں اس پوری گفتگو کا اصل حاصل یہی ہے۔